سے پہلے صدقہ فطر کے کچھ مسائل بیان کیے گئے۔ آخری بات جو بیان کی گئی تھی وہ صدقہ فطر کی مقدار کے تعلق سے، گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا، کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو ایک سا دینا ہے۔ گیہوں، جو، کھجوریں منقع دیے جائیں تو ان کی قیمت کا اعتبار نہیں۔ گیہوں جو وزن ہے وہ وزن کے اعتبار سے دے دیا جائے، جو وزن ہے اس کو دے دیا جائے، کھجور کا بھی جو وزن بتایا گیا وہ دے دیا جائے، قیمت کا اعتبار نہیں ہے۔ مثلا نصف سا عمدہ جو، آدھا سا جو، مطلب کوالٹی ہوتی ہے نا، کچھ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، جو ہی ہے۔ مسئلہ یوں سمجھیں، کھجور 200 روپیہ کلو بھی ہے اور 1500 روپیہ کلو بھی ہے، تو کون سی کھجور دی جائے؟ تو کہا وزن کا اعتبار ہے خالی یہاں، ایک یہاں پہ دینا ہے 1 سا بس۔ اب وہ چاہے 200 والی دیں چاہے 1500 والی دیں، وہ آپ کے اوپر ہے، ایسا مسئلہ ہے۔ تو گیہوں، جو، کھجوریں منقع دیے جائیں تو ان کی قیمت کا اعتبار نہیں ہے۔ مثلا نصف سا، آدھا سا عمدہ جو، جن کی قیمت 1 سا جو کے برابر ہے، ہوتا ہے ایسا، یا چہارم سا گیہوں جو قیمت میں آدھے سا گیہوں کے برابر ہے، یا نصف سا کھجوریں دیں جو 1 سا جو یا نصف سا گیہوں کی قیمت کے ہوں۔ بہرحال قیمت کا اعتبار نہیں ہے۔ نصف سا جو اور چہارم سا گیہوں دیے، یا نصف سا جو اور نصف سا کھجور تو بھی جائز ہے۔ عام طور سے اپنے ہاں تو امیر سے امیر آدمی، کروڑ پتی آدمی، لکھپتی آدمی، وہ بھی گیہوں والا دے رہا ہے، کھجور پہ تو جا ہی نہیں رہا ہے۔ بھائی کیپیسٹی کے حساب سے آدمی کو آنا چاہیے، اللہ نے جو نوازا ہے اس کے اعتبار سے نکالنا چاہیے۔ گیہوں اور جو کے دینے سے ان کا آٹا دینا افضل ہے۔ گیہوں دینے کے بجائے ان کا آٹا دیا جائے، جو دینے کے بجائے اس کا آٹا دیا جائے، اور اس سے افضل یہ ہے کہ قیمت دے دیں، اتنی قیمت دے دیں۔ کیوں قیمت لے گا؟ تو مسئلہ کیا ہے، غریب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ انتظام کروایا ہے۔ قربانی کے پیریڈ میں گوشت کا انتظام کروایا، اس میں گیہوں، جو، کھجور وغیرہ کا انتظام کروایا، زکوٰۃ میں الگ الگ سامان کا انتظام کروایا۔ تو الگ الگ چیزیں تو مل جاتی ہیں، لیکن کچھ چیز ایسی جن کو خریدنا پڑتا ہے، تو قیمت ہی دینے میں عافیت ہوتی ہے۔ قیمت دو تو ہر چیز آدمی خرید سکتا ہے، تو افضل یہ کہ قیمت دے دیں، چاہے گیہوں کی قیمت دے یا جو کی یا کھجور کی۔ اعلیٰ درجے کی تحقیق وزن کے اعتبار سے یہ کہ سا کا وزن 351 روپیے بھر ہے اور آدھا سا 175 روپیہ 98 بھر ہے۔ اب یہ وزن تھا پرانا، آج بھی لوگ پرانے لوگ بتا دیں گے۔ فطرے کا پہلے دینا جائز ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، فطرہ بیفور نکالتے ہی ہم لوگ، اب عید کے دن نکالا جاتا ہے، وہ جو صبح صادق سے لے کر کے نماز عید کے درمیان جو زندہ رہا اس کا فطرہ نکالا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ رمضان میں نکال لیتے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے، صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فطرے کا مقدم کرنا یعنی بیفور نکالنا یہ جائز ہے، جبکہ وہ شخص موجود ہو جس کی طرف سے ادا کرتا ہو۔ ہاں رمضانی میں نہیں، رمضان سے پہلے بھی نکالنا درست ہے۔ رمضان سے پہلے بھی اگر کوئی نکال دیا تو یہ نکالنا درست ہے۔ ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے، اور چند مساکین کو دے دیا تب بھی جائز ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ ایک آدمی کے حصہ ایک کو دے دے، ایک آدمی کے حصہ ایک کو دے دے، ایسے دے دے بچے۔ لیکن اگر کوئی آدمی موڈ میں بولے لائے اکٹھا چند مساکین کو دے دیا جائے تب بھی جائز ہے۔ جو ہی ایک مسکین کو چند شخصوں کا فطرہ بھی دینا جائز ہے۔ شوہر نے عورت کو اپنا فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا، اس نے شوہر کے فطرے کے گیہوں
اپنے فطرے کے گیہوں میں ملا کر فقیر کو دے دے، اور شوہر نے ملانے کا حکم نہ دیا تھا تو عورت کا فطرہ ادا ہو گیا، شوہر کا ادا نہ ہو گیا۔ اس نے ملانے کا حکم نہیں دیا تھا، ہاں لیکن اگر عرف جاری ہے، جیسے اپنے یہاں ملا کر دینے کا عرف جاری ہے، اپنے شہر میں تو خاص طور سے ایک آدمی اکٹھا سکا نکال لیتا ہے، بتاتا بھی نہیں، تو یہ عرف جاری ہے تو ادا ہو جائے گا، پھر کوئی قباحت اور خرابی نہیں ہے۔ عورت نے شوہر کو اپنا فطرہ ادا کرنے کی اجازت دے دی، اس نے عورت کے گیہوں اپنے گیہوں ملا کر سب کی نیت سے فقیر کو دے دیے، جائز ہے۔ اور صدقہ فطر کس کو دیا جائے؟ تو صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں۔ 8 مصارف بتائے گئے، انما صدقات للفقراء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقیر کو دو۔ آج فقیر تو ہم لوگ کوئی بھی ہو جاتا ہے، بولے میں فقیر ہوں، مانگ رہا ہوں اس لیے فقیر ہوں۔ مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا، شریعت مانگنے والا عربی میں اس کو بولیں گے سائل، مانگنے والا سائل ہوتا ہے۔ فقیر جو آدمی مالک نصاب نہ ہو اس کو شریعت نے فقیر کہا ہے، اور جو آدمی مالک نصاب ہو وہ غنی ہے، اور جس کے پاس ایک وقت بھی گزارے کا کوئی سامان نہ ہو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اب اپنے ہاں تو اللہ خیر کرے، صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اب فطرے میں رشتہ داروں میں خیال کیا جائے، عام طور سے رشتہ داروں میں لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں کہ کس کو زکوٰۃ دے، کس کو نہ دے، کس کو فطرہ دے، کس کو نہ دے۔ تو رشتہ داروں میں خالی 2 کو یاد رکھیں، اپنی اصل کو نہیں دے سکتے ہیں، اپنی نسل کو نہیں دے سکتے، اپنی اصل کو نہیں دے سکتے۔ اصل ماں باپ، ماں باپ کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، اوپر شاخ چلی جائے گی، اپنے ماں باپ، ماں باپ کے ماں باپ، ماں باپ باپ کے ماں باپ یعنی دادا دادی، ماں کے ماں باپ یعنی نانا نانی، پھر نانا نانی کے ماں باپ، پھر دادا دادی کے ماں باپ، یعنی اوپر یہ اصل ہے، ان کو نہیں دے سکتے ہیں، اور اپنی نسل کو نہیں دے سکتے ہیں۔ نسل اپنا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کے بیٹے کا بیٹا، سمجھ رہے نا، اپنا بیٹا، پوتا، پر پوتا، اپنی بیٹی، بیٹی کا بیٹا، بیٹی مطلب نواسا نواسی، پوتا پوتی، ان کو نہیں دے سکتے، یہ اصل اور نسل کو نہیں دے سکتے۔ رہا مسئلہ بہن کو دینا تو بلا شبہ بہن کو دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی اگر واقعتاً ضرورت مند ہے، شرعی اعتبار سے فقیر ہے تو بھائی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ رشتہ داروں کو دینے میں اتنا بڑا فائدہ ہے کہ ڈبل ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو رشتہ داری کے خیال کرنے کا، اور دوسرے زکوٰۃ اور فطرہ نکالنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی اور بہت سارے بڑے اہم مسائل ہیں جن مسائل کا جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال اب آج کے دور میں چونکہ زکوٰۃ فطرہ عام طور سے مسلمان رمضان میں نکالتا ہے، تو ہر کوئی رمضان میں سوچتا ہے کہ ہم کو زکوٰۃ مل جائے، ہم کو فطرہ مل جائے، اور دینے والا بھی بھائی نکالتا ہے، خوش دلی سے نکالتا ہے۔ دیکھیں 2-3 باتیں اس میں اور سن لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب سال گزرے گا مال پہ تب آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو۔ اب آپ کہیں رمضان ہی میں کیوں؟ رمضان میں عام طور سے لوگ کیا کہتے ہیں، بولے 1 کا 70 ملتا ہے، زکوٰۃ چونکہ فرض ہے، فرض کا 1 کا 70 ملتا ہے، فائنل ہے، اس لیے میں رمضان میں نکالتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، کبھی 1 کا 10 گنا دیتا ہے، کبھی 1 کا 70 گنا دیتا ہے، کبھی 1 کا 100 گنا دیتا ہے، کبھی 1 کا 700 گنا دیتا ہے، کبھی 1 کا بے حساب دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ جب فرض ہو جب نکالیں، رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو کبھی 10 گنا، کبھی 70، کبھی 100، کبھی 700، اور کبھی بے حساب بھی عطا فرماتا ہے۔ فوراً نکالا جائے، نکال دی جائے زکوٰۃ، رمضانی خاص نہیں۔ جی
اور زکوٰۃ میں عام طور سے زکوٰۃ میں یا فطرے میں یہ دماغ میں بات آتی ہے حلال روزی ہے، کمایا بڑی محنت سے نکالنا پڑ رہا ہے۔ اس کی مثال بڑے اچھے انداز میں اعلیٰ حضرت رحمت الرضوان نے فتاوی رضیہ شریف میں دی ہے۔ دونوں مثالیں پیش کیے دیتا ہوں۔ پہلی مثال دی، ارشاد فرمایا جیسے موچھ کے بال جب حد سے بڑھ جائے تو ان کو کاٹ لو پھر بال آ جاتے ہیں، حد سے بڑھ جائے کاٹ لو پھر بال آ جاتے ہیں، ناخن حد سے بڑھ جائے کاٹ لو پھر آ جاتے ہیں۔ تو ویسے ہی مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو جو میل اور گندگی آئی رہتی ہے زکوٰۃ نکال دو تو اللہ تعالیٰ مال کو صاف ستھرا کر دیتا ہے، سمجھ رہے نا، اور پھر مال بڑھ جاتا ہے۔ تو نکالنے سے کم نہیں ہوتا، جیسے نکالو بڑھتا ہے۔ آزما لینا، موچھ کے بال کاٹنا بند کر دو، بڑھنا بند ہو جاتے ہیں۔ کاٹنا بند کر دیجئے، بڑھنا بند ہو جائیں گے۔ ناخن کاٹنا بند کر دیجئے، بڑھنا بند ہو جائے گا، سلو رفتار میں۔ اور جتنا کاٹتے رہو اتنا نکلتے رہیں گے، کاٹتے رہو نکلتے رہیں گے، کاٹتے رہو نکلتے۔ یہی حال زکوٰۃ اور فطرے کا ہوتا ہے کہ آدمی نکالتا رہتا ہے، اللہ بڑھاتا رہتا ہے، نکالتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی درخت میں جتنا تراشو، جتنا کاٹو، شاخیں اتنی نکلتی رہتی ہیں۔ ایک مثال اور دی جاتی، بڑی پیاری مثال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کنویں میں، باوڑی میں پہلے پانی نکالتے تھے اس سے، تو کنویں میں جب تک لوگ پانی نکالتے رہے، کنویں کا پانی استعمال کے قابل رہا اور پانی بھی خوب اس میں آتا رہا۔ لیکن جب لوگوں نے پانی نکالنا بند کر دیا تو کنویں یا تو سوکھ گئے اور یا تو میلے کچیلے ہو گئے، لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ مطلب جب تک پانی نکلتا رہا تب تک وہ صاف بھی رہا، صاف کرنے والا بھی رہا اور اچھا رہا۔ نکالنا بند، سوکھ گیا۔ تو زکوٰۃ اور فطرے کا حال ایسے ہی ہے، کنویں کے مانند جب تک نکالتے رہو اللہ تعالیٰ مال کو صاف بھی رکھتا ہے، اس کو برکت بھی پیدا فرماتا ہے۔ نکالنا بند کر دو تو معاملہ بالکل کنویں کی طرح سوکھا پڑ جاتا ہے۔ تو اس میں حیرانگی نہیں کرنا چاہیے، نکالنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ مدرسے ہی کو دیا جائے بھائی، آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، لیکن نکالیں، کیونکہ یہ اسلام کا حق ہے، اسلام کے حق میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، وہ نکالا جائے۔ اللہ نے مال دیا اور وہی کہہ رہا ہے نکالو۔ بہرحال تو عام طور سے لوگ مانگنے کے نکل پڑتے ہیں ایسے ٹائم پہ، ہم کو دو ہم کو دو۔ ہر آدمی کو زکوٰۃ یا ہر آدمی کو فطرہ نہیں دیا جائے۔ کافر ہے تو اس کو زکوٰۃ یا فطرہ دیں گے تو زکوٰۃ فطرہ ادا بھی نہیں ہوگا۔ حدیث سن لیں، مسلم شریف کی حدیث پاک، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا میں دن میں زکوٰۃ نہیں نکالوں گا، رات میں نکالوں گا چپکے سے۔ رات میں زکوٰۃ نکالی، لے گئے، لے جانے کے بعد جس کو دیا وہ کافر تھا، دے کے آ گئے، سویرے باویلا ہوا، ارے کافر کو زکوٰۃ دی گئی، کافر کو زکوٰۃ دی گئی۔ مسئلہ پوچھا گیا سرکار سے، حضور نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، پھر نکالو۔ پھر کہا رات ہی میں نکالوں گا، پھر گئے دوبارہ دینے کے لیے، معلوم پڑا کسی غنی کو دے کے آ گئے، غنی مطلب مالک نصاب کو، پھر معلوم پڑا کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ بہت لمبی حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ اگر کافر کو دی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ مالک نصاب آدمی کو دے دی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اپنے یہاں زکوٰۃ لوگ نکالتے ہیں لیکن جو مستحق ہے ان کو نہیں ملتا، جو غیر مستحق ہے ان کو مل جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کبھی بارش کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کبھی دوسرے کاروباری مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا، نکالے تو لیکن جہاں جانا تھا وہاں نہیں پہنچی۔ اسی لیے تحقیق کر کے دی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مانگنے والے کے تعلق سے سختی فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی سوال کرتا رہے گا، مانگتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا۔ جو مانگتے ہیں نا، ہم کو یہ دے دو، ہم کو وہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، جو مانگ رہے ہیں نا، اور اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کو بددعا بھی دے کے جاتے ہیں۔ ارے تمہاری دعا میں اتنا دم ہوتا تو تم بیٹھے گھر میں کھاتے رہتے۔
یعنی شرعاً شریعت نے اجازت جب نہیں دی ہے تو کیسے آدمی دے سکتا ہے بھائی؟ پیشے ور فقیر کو شریعت نے کہا دینا حرام ہے، حرام ہے۔ اب جو دے رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، نہ دو تو بددعا دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، ہم نے حرام سے بچ گئے، تمہاری بددعا کوئی بات نہیں۔ ایسے بھی لوگ آ جائیں، لیکن حضور نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا گوشت کا۔ ایک روایت میں یوں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنا ایک قسم کا زخم ہے کہ آدمی مانگ کر اپنے چہرے کو نوچتا ہے، جو چاہے اپنے چہرے پر زخم کو باقی رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ مطلب یعنی جو مانگا تو زخم کر لیا اپنے چہرے پر، اب جو چاہتا ہے چہرے پہ زخم رہے تو مانگتا رہے، اور جو چاہتا ہے کہ چہرے پہ زخم ختم ہو جائے تو توبہ کرے، مانگنا بھیک مانگنا چھوڑ دے۔ ایک روایت میں تو اس طرح آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے مانگے حالانکہ نہ اسے فاقہ ہے، نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا، تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا اس کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا۔ بڑی سختی کے ساتھ انہوں نے منع فرمایا۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو شرعی اعتبار سے تحقیق کر کے دی جائے۔ زکوٰۃ رشتہ داروں کو فوقیت دے، جان پہچان والوں کو فوقیت دے کہ زکوٰۃ کم سے کم، فطرہ کم سے کم ادا ہو سکے۔ انشاءاللہ آگے اور مسائل بیان ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو عام کرنے کی توفیق